من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کی تعریف و حمد، ہر قسم کی توصیف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اسی ذو الجلال والاکرام کے لیے، جس خالق کائنات، جس رب العالمین نے اس دنیا کی کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا. ہر چیز کے پیدائش میں، ہر چیز کے پیدا کرنے میں اس کی حکمت مصلحت کار فرما ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا کی ہر نفع بخش چیز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا میں ہر ضرر رسانی کرنے والی چیز سے بچنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. پھر درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے خطبے کا عنوان نہ سنا نہ دیکھا ہے، عنوان ہی بلا عنوان ہے. خطبے کا کوئی عنوان تھا نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے. میری مراد اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی عظیم مخلوق بھی اس دنیا میں رہتی ہے جسے ہم جن اور شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. جن کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جن اور جن. اس چیز کو کہا جاتا ہے جو غیر مرئی اوجھل ہوتی ہے، نگاہوں سے اوجھل ہو، نظر میں نہ آئے، اسے جن کہا جاتا ہے. جنت سنا ہے نام؟ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب، بغیر عذاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین. جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنت اللہ نے اسے درختوں سے چھپا دیا ہے، درختوں سے چھپا دیا ہے. اور اسی طرح سے مادر رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے عربی زبان میں. جیسے حدیث میں ذکات الجنین ذکات امہ، جنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مادر رحم میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور جب ظاہر ہو جائے تو انسان کی شکل میں اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں لے آتا ہے. اسی طرح سے عربی زبان میں مجن کہا جاتا ہے اس چیز کو جو جنگی میدان میں ڈھال کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تیروں سے، تلواروں سے بچنے کے لیے جو ڈھال اپنائی جاتی ہے اس کو مجن کہا جاتا ہے. الغرض، امام ابن فارس نے اپنی کتاب مقایس اللغہ میں، تو عربی زبان میں جن کا لفظ زبیدی نے اپنی کتاب میں، ابن فارس نے اپنی لغت میں، اور اسی طرح سے ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں ذکر کیا ہے. جن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اوجھل ہو، نظر نہ آئے. اللہ رب العزت نے جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ کیا جن کا لفظ قرآن مجید میں ہے؟ اللہ نے جنوں کو جیسے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ داریات کی آخری کی آیتیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے آپ نے بار بار سنی اور پڑھی ہیں. اللہ نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا قرآن مجید میں جن کا لفظ وارد ہے؟ جی ہاں، بے شمار مرتبہ قرآن مجید میں جن کا لفظ وارد ہے، جن میں سے لفظ الجان ہے. الجان وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، الجان کا لفظ قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ الجن قرآن مجید میں 22 مرتبہ وارد ہے. اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ شیطان ہے. وہ شیطان کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 68 ٹائم آیا. کتنے مرتبہ بچوں؟ 68 مرتبہ. 68 مرتبہ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ ہے، اور اس کی جمع شیاطین اللہ نے 17 مرتبہ ذکر کیا ہے.
تو الغرض قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ جن اور شیطان کا ذکر آیا ہے. کیا جن اور شیطان میں کوئی فرق بھی ہے؟ کیا جن اور شیطان میں کوئی فرق ہے؟ تخلیق کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے دونوں کو آگ سے بنایا ہے. خلقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جیسے میں نے سورۃ الرحمن کی آیت پڑھی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. اللہ نے جنوں کو دہکتے ہوئے شعلوں سے بنایا ہے. لو والی آگ سے سورۃ الحجر میں فرمایا اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. رہی بات ہم انسانوں میں جیسے مسلمان کافر ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، مومنوں میں بھی کام چلاؤ مسلمان ہوتے ہیں، خالص مومن ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اولیاء بندے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. تو اسی طرح جنوں میں سے بھی کئی ایک قسم ہیں. جنوں میں بھی یہودی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہندوسی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی نصرانی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی پکے مومن ہوتے ہیں، جنوں میں بھی داعی مبلغ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور جنوں میں بھی شیعہ، سنی، رافضی یہ بھی ہوتے ہیں. جی ہاں. الغرض تو شیطان کسے کہا جاتا ہے؟ جنوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. شیطان اس قوم کو کہا جاتا ہے جنوں میں، شیطان جنوں میں اس قوم کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سرکش، فاسق، فاجر ہو، سب سے زیادہ بدکار ہو، جس کے اندر سرکشی، بغاوت ہو، اس کو شیطان کہا جاتا ہے. غور کیا آپ نے قرآن مجید میں جن سے زیادہ اللہ نے شیطان کا لفظ استعمال کیا، جن سے زیادہ شیطان کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جنوں کی خصلت میں سرکشی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے شیطان کا استعمال کیا. سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم پہلے آئے یا جن پہلے آئے؟ ہم پہلے آئے یا جن پہلے آئے؟ الغرض خلقت کے اعتبار سے اللہ نے جنوں کو ہم سے پہلے پیدا کیا. کیا مطلب ہے؟ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ. آدم علیہ السلام یعنی جیسے ہمارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنوں کے باپ ابو الجن کو پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ. ابن کثیر نے فرمایا، امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں نقل کیا، امام بغوی نے اپنی کتاب معالم التنزیل میں نقل کیا، یہاں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ سے مراد جیسے انسانوں کے باپ آدم ہیں، اسی طرح جنوں کے باپ ابو الجن کو اللہ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا. الغرض جنات کی وجود کا انکار بعض لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھوت پریت، یہ جنات، یہ شیطان کچھ نہیں ہے. بھوت پریت کے تعلق سے میں نہیں بات کروں گا، لیکن کیا جن ہیں؟ نہیں ہے. کیا جن ہیں؟ نہیں ہے. کیا شیطانی روحیں، یہ خبیثہ ارواح خبیثہ کیا انسانوں کو تنگ کرتی ہے؟ نہیں ہے. جہمیہ اور معتزلہ مسلمانوں میں سے دو گروہوں نے انکار کیا، لیکن ابو بکر رازی اور دیگر معتزلہ میں سے انہوں نے اس بات کیا ہے. لیکن اکثر معتزلہ اور جہمیہ انکار کرتے ہیں کہ جنوں کا کوئی وجود نہیں، مجرد ایک وہم اور گمان ہے، یہ گمان ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جنوں کا وجود ثابت ہے. دلائل بے شمار ہیں، میں صرف 2 یا 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سورۃ الجن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کہ زمانے قدیم میں عربوں میں مشرکین کیا کرتے تھے، جب کسی وادی سے گزرتے، 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ سے جب گزرتے تو وہاں یہ کہتے یا جن کذا اعینونا کذا، یعنی جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے. پناہ کس سے طلب کرنی چاہیے؟ اللہ سے، اللہ کے ناموں سے، اللہ کے اسماء و صفات سے طلب کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب نہیں کی جا سکتی. اگر کسی نے طلب کر لیا تو شرک ہے، استعاذہ شرک ہے. استعاذہ غیر اللہ سے ان چیزوں میں جس میں صرف اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اگر غیر سے مانگ دیا جائے تو شرک ہے. تو عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے، جب کسی وادی سے گزرتے تو کہتے یا جن اعینونا کذا، اے جن، اے جنوں کے سردار ہمیں پناہ دو. لیکن ہماری شریعت مطہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ جن تمہیں پناہ تو نہیں دے سکتے بلکہ تمہیں اور گمراہ کر دیں گے.
فزادوہم رہقا. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم کوئی نئی جگہ پر جاؤ، جب تم کوئی نئی جگہ پر جاؤ، اجنبی جگہ پر جاؤ یا ایسی ویرانی جگہ پر جاؤ، تو اترتے وقت یا اترنے سے پہلے یہ کہہ دو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ تمہیں وہاں کے جنوں شیطانوں سے محفوظ کر دے گا جب تک کہ تم وہاں سے نہ چلے جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح طریقہ بتا دیا. تو پہلی دلیل یہ ہے کہ سورۃ الجن میں اللہ نے کہا کہ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے. اسلام سے پہلے بھی جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، بلکہ جن آسمان سے خبریں چرانے کے لیے آسمانوں میں جایا کرتے تھے، وہاں سے فرشتے انہیں مار کر بھگایا کرتے. سورۃ صافات کی آیتیں پڑھ لیں، سورۃ الجن کی آیتیں پڑھ لیں. الغرض دوسری دلیل یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا تمہیں دیہات کا ماحول پسند ہے؟ دیہات، قریے کا ماحول پسند ہے، بھیڑ بکریاں تمہیں پسند ہیں، لہذا جب تم اپنے دیہات میں جاؤ، اپنی بکریوں کے ساتھ ہو، اذان دو تو اس وقت تم آواز بلند کر لینا، اپنی آواز اونچی کر لینا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب تمہیں کوئی جن، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی پتھر تمہاری اذان سنے گا تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے گا. اللہ اکبر. مؤذن کا بڑا مقام ہے، مؤذن کا بڑا مقام ہے. چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، فقہی مسئلہ ہے کہ کیا مؤذن افضل ہے یا امام افضل ہے؟ مؤذن افضل ہے. فقہی اعتبار سے مؤذن کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. کل قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا مقام بہت ہی اونچا ہوگا. اماموں کا اپنا مقام ہے، مؤذنوں کا اپنا مقام ہے. الغرض تو جب تم دیہات میں ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آواز بلند کر کے اذان دو، کیونکہ جب کوئی جن سنے گا تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے گا. تو جن موجود ہیں. نمبر 3، اسی طرح سے بعض اہل علم نے نقل کیا، جن نے کتاب وقایت الانسان کے مؤلف وحید بن عبدالسلام بالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مسلمان جن سے پوچھا کہ تم لوگ کیا بیت الخلاء میں بھی رہتے ہو؟ قضاء حاجت کی جگہ بیت الخلاء معروف ہے. تو اس نے کہا کہ وہاں رہنا ہمیں پسند نہیں ہے، ہم وہاں رہتے نہیں ہیں، وہاں شیطان رہتے ہیں، کافر جن رہتے ہیں، کیونکہ گندی جگہوں پر رہنا انہیں پسند ہے، ہم پاک جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں. مسلمان جن گندی جگہوں پر نہیں رہا کرتے، تو لہذا انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ بھی کئی واقع ہیں. ابو بکر جابر الجزائری حفظہ اللہ جو مدرس مسجد نبوی ہیں، سالوں سے 30 سے زائد سال انہوں نے تفسیر کا درس دیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بچپن میں ان کی بہن سعدیہ کو جنہوں نے مار ڈالا. وجہ کیا تھی کہ کھجور کی سوکھی لکڑیاں جمع کر کے گٹری باندھتے تھے، گٹا باندھنا بولتے ہیں، گٹا باندھتے تھے اور چھت پر ہم کھینچ رہے تھے. میری بہن مجھ سے بڑی تھی سعدیہ، اور وہ چھت پر تھی. ایک مرتبہ گٹا بڑا ہو گیا تو اس کے ہاتھ سے رسی پھسل گئی اور وہ گٹھا سیدھے نیچے جا کر گرا. قدر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں ایک جن براجمان تھا جو سیدھے اس کے سر پر جا پڑی. وہ مرا تو نہیں، لیکن اس کے بدلے میں اس نے 10 سال تکلیف دی. 10 سال اس نے تکلیف دی. جب بھی میری بہن سوتی اس کا گلا دبا دیتا اور وہ بکریوں کی طرح تڑپنے لگتی، ایڑیاں اپنی زمین پر مارنے لگتی. جب اس کی سانس اکھڑنے لگتی تب چھوڑ دیتا. 10 سال یہ ماجرا چلتا رہا. آخر ایک دن اس شیطان نے اتنی تکلیف دی کہ زیادہ زور سے گلا دبا دیا اور قدر اللہ اس کی موت لکھی تھی کہ اس دن اس کی موت ہو گئی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جنوں کا وجود ہے، اس کا انکار عموماً جاہل ہی کرتے ہیں. رہی بات جنوں کا سردار ابو الجن ابلیس، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، یہ فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا؟ فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تھا؟ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا. دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ،
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا. تو فرشتوں میں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ نے استثناء کیا الگ کس کو؟ ابلیس کو. کہا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے. میں تھوڑا سا گرامر کا قاعدہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں استثناء یعنی کسی چیز سے کسی چیز کو الگ کرنا. موٹی مثال دیتا ہوں. میں نے ساری مچھلی کھائی سوائے سر کے، تو کیا مچھلی کا سر مچھلی میں داخل ہے؟ نہیں ہے، اسی میں سے داخل ہے. تو جب آپ استثناء کو الگ کریں گے تو ہم جنس ہونا یہ ضروری ہے استثناء متصل میں. استثناء منقطع میں جب دونوں چیزیں الگ الگ ہوں یہ قاعدہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے. تو لہذا آدم علیہ السلام فرشتوں میں سے نہیں تھے، اسی طرح ابلیس بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا. جب اللہ نے حکم دیا ابلیس فرشتوں کی طرح رنگ میں رنگ لیتا تھا، ان کے جیسے عبادتیں کرتا تھا، ان کے جیسا نیک بننے کی کوشش کرتا تھا. لیکن جب اللہ نے سجدے کی بات کہی تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مصیبت کیا ہے کہ اس نے کمپیر کیا، موازنہ کیا، کہا کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اور آگ اچھی ہوتی ہے، مٹی سے بڑی ہوتی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اعوذ باللہ. اکثر مصیبت کمپیر سے ہوتی ہے، موازنہ کرنے میں ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اگر نیچے والوں کو دیکھو گے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے وہ ساری سہولتیں نہیں ہیں، رہنے کے لیے اپنا پرماننٹ گھر نہیں ہے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. کہو گے کہ 2 بیڈ روم کا گھر بھی الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، اپنا ہے. یہ نہیں کہو گے کہ 4 بیڈ روم ولا چاہیے، یہ نہیں کہو گے. یہ نہیں کہو گے کہ بنجارہ ہلز میں چاہیے. کہو گے کہ الحمدللہ جہاں دی اللہ نے چھت ہے، مسجد کے قریب ہے، عبادت کے لیے صحیح ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم. الغرض جنوں میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے تھا. اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ جن زمین پر رہتے ہیں اور فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں. ابلیس کہاں رہتا ہے؟ ابلیس اس دنیا میں رہتا ہے، اس زمین میں رہتا ہے، لیکن فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں. دوسری دلیل، جن جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں، فرشتے کبھی لا یعصون اللہ ما امرہم، لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ جو کہتا ہے فوراً وہ بجا لاتے ہیں. جن جھوٹ بولتے ہیں، ابلیس جھوٹ بولتا ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ وہ روایت مشہور ہے نا، زکوٰۃ میں سنتے ہیں آپ لوگ کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں کہ ایک رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے، چوری کرنے کے لیے چلا آیا. 3 دن اس نے جھوٹ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب. اس نے سچ کہی یہ بات آیت الکرسی کے بارے میں، لیکن وہ بڑا جھوٹا ہے. تو لہذا ہمارے معاشرے میں بھی جو جھوٹ بولتا ہے اسے ہم شیطان بولتے ہیں. بولتے نہیں بولتے؟ کیوں بولیں گے؟ ہم خود عادی ہیں جھوٹ بولتے. نسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ معاف کرے. جھوٹ بولنا ایک عام سی گناہ ہو گئی. ورنہ کوئی جھوٹ بولتا ہمارے پاس تو ہمارے بزرگ اسے کیا کہتے؟ شیطان جھوٹ بول رہا ہے کہتے تھے. لیکن اب کوئی نہیں بولتا، کیونکہ بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں، نوجوان بھی جھوٹ بولتے ہیں. شوہر اس لیے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ بیوی کو منانا ہے. بیوی اس لیے جھوٹ بولتی ہے کہ شوہر بخیل ہے، دیتا نہیں ہے. بچے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ٹیچر مارتی ہے. ٹیچر اس لیے جھوٹ بولتی ہے کہ پرنسپل پکڑتا ہے. ساری دنیا جھوٹ سے بڑھ گئی، بھر گئی دنیا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. الغرض تو شیطان جھوٹ بولتا ہے، لیکن فرشتے نہ گناہ کرتے، نہ چوری کرتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں. آئیے، ابلیس کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کسی ٹوائلٹ میں ہے؟ کسی ویرانے میں ہے؟ نہیں. ابلیس کا ٹھکانہ سمندر پر ہے. سمندر، پانی پر عرش اس نے اپنا بنا کر رکھا ہے. وہاں سے ٹولیاں وہ بھیجتا ہے، اپنے لشکر کو بھیجتا ہے. ہر لشکر گھومتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. اگر کسی نے سب سے اچھا کام کیا تو اس کو سب سے زیادہ شاباشی ملتی ہے، اپنے قریب بٹھا لیتا ہے، وزیر بنا لیتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. شیطانوں میں وہ شیطان ہے جس نے دن بھر میں کسی میاں بیوی کو لڑا دیا، دونوں کو جدا کر دیا، تو شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ المستعان. شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہم لڑ لیتے ہیں. کپ ادھر کیوں ہے؟ لڑائی. یہ صاف کیوں نہیں ہے؟ لڑائی. کپڑے آئرن کیوں نہیں ہے؟ لڑائی. آپ نے چائے کی پتی کیوں نہیں لائی؟ لڑائی.
آپ بازار کیوں گئے؟ لڑائی. آپ اپنی امی کے گھر کیوں گئے؟ لڑائی. آفس سے دیر کیوں آئے؟ لڑائی. الغرض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے کہا شیاطین الانس والجن، جنوں میں بھی شیطان ہے تو انسانوں میں بھی شیطان ہے. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. رہی بات سوال، کیا ابلیس اب تک زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ ابلیس زندہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام ابھی زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو ابلیس اب اس دنیا میں ہے نہیں ہے؟ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس نے سورۃ الاسراء کی ایک آیت میں کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اے اللہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے گا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے گا، لاحتنکن ذریتہ، کہ میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں گا، بہکا کر رہوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، مگر اللہ کے مخلص بندوں کو چھوڑ کر. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، آمین. جنوں کی کئی قسمیں ہیں، وقت ساتھ نہ دے، کچھ باتیں انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیا تو کبھی پھر دوبارہ انشاءاللہ کہیں گے. جنوں کی کئی قسمیں ہیں. جنوں کی ایک قسم یہ ہے، اس بارے میں صحیحین میں کتب ستہ کی کوئی روایت نہیں ہے. مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح قرار دیا، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ عموماً جنوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ قسم کے جن ہیں جن کے پر ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں، آسمانوں میں اڑتے ہیں. یہاں سے آسمان تک اڑ کر جانا آج تک کسی جٹ طیارے کی بس کی بات نہیں ہے، نہ کسی راکٹ کے بس کی بات ہے آسمان تک اڑنا. چاند تک جا کر پریشان ہو گئے لوگ، اور پتہ بھی نہیں کہ حقیقت میں پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں. ہاں بس یہ دعویٰ ہے کہ وہاں زمینیں خریدی جا رہی ہیں. سنا ہے آپ نے؟ قبر کی 2/6 خرید نہیں سکتے ہم، لوگ آسمان میں چاند کی بات کر رہے ہیں. اللہ المستعان. اور جب جانے کی بات آتی ہے نا، اس دنیا سے رخصت ہو کر جانے کی بات آتی ہے، تو وہی ملتا ہے جو مسجد میں ایک ہی ہوتا ہے، جس کو ہم جنازہ کہتے ہیں. اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. اللہ المستعان. جنوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، آسمانوں میں اڑتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی کہا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. یہ جن کیا کرتے تھے؟ آسمانوں میں جا کر جگہیں تلاش کرتے، وہاں بیٹھ جاتے آسمان کی خبریں چوری کرنے کے لیے. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ سفیان ابن عیینہ راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے بتایا کہ ایسے نیٹ ورک بناتے، ایسے نیٹ ورک بنا کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں آسمان کی خبریں سننے کے لیے. ہوتا یہ کہ فرشتے انہیں آگ کا گولا لے کر مارتے ہیں تو کہیں وہیں مر جاتے ہیں، کوئی نیچے آنے تک مر جاتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں لے کر کے نیچے پہنچ جاتے ہیں، کاہنوں کو جادوگروں کو بتا دیتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی کوئی جادوگر، کوئی عامل بابا، کوئی پیر پگاڑا کیا کرتا ہے کہ جب بھی ہماری عورت پہنچتی ہے، آپ فلاں ہیں، آپ کے امی کا نام یہ ہے، آپ کی ساس یہ کرتی ہیں، آپ ساس اور بہو کا جھگڑا لے کر آئی ہیں، آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، الزام. پریشان ہو جاتی ہے عورت، پریشان ہو جاتی ہے کہ بابا کو یہ سب کیوں معلوم. پھر جو لگتی ہے نعوذ باللہ میں ممبر پر کھڑا ہوں ورنہ کہتا کہ سب کچھ اپنا تسلیم کر لیتی ہے. یاد رکھیں کہ جنوں کے بھی اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے. جیسے تم واٹس ایپ پہ میسیج نہیں بھیجتے، انسٹاگرام پہ تمہارا نیٹ ورک نہیں ہوتا، جنوں کا بھی نیٹ ورک ہے جی. وہ ان کو خبریں لا کر دیتا ہے، ایک میں 100 جھوٹ ملا کر کے. پیشنٹ کے آنے سے پہلے امپریس کرنے کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں ان کو، نعوذ باللہ. اللہ یہ عاملوں، یہ ان سب کے چکر سے ہمیں اور ہماری عورتوں کو محفوظ رکھے، آمین. اسی مقصد سے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے، انشاءاللہ آگے مکمل کروں گا. دوسری قسم جنوں کی دوسری قسم وہ ہے جو سانپوں اور کتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گولکنڈا میں جتنے کتے ہیں آپ مار دیں، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ المستعان. کہ جن سانپ اور کتوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. ایک دلیل میں دیتا ہوں صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ بیٹھا تھا. میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. اسی دوران مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر کے کنارے سے کھڑ کھڑ کی آواز آئی. میں نے دیکھا تو سانپ تھا. میں اٹھ کر کھڑا ہوا کہ فوراً مار دوں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ، بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کا اشارہ کیا، اس کے بعد بتایا یہ گھر دیکھ رہے ہو محلے میں فلاں گھر،
یہ میرے چچا زاد بھائی کا ہوا کرتا. جنگ خندق کے موقع پر وہ دن میں دوپہر کے وقت میں عربوں کے سونے کی عادت ہے جس کو قیلولہ کہتے ہیں. قیلولہ کہتے ہیں. ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی, وہ دوپہر کے وقت میں اجازت لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جایا کرتے تھے. اور ہم جو سوتے ہیں وہ وقت کون سا ہے؟ تہجد کا ہے. بچے ہمارے رات 2 تک جاگتے ہیں موبائل لے کر کے. سوتے کب ہیں؟ تہجد کے وقت سوتے ہیں. اللہ المستعان. عربوں کا دستور یہ تھا کہ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے. مقصد یہ ہے کہ عرب دوپہر میں سویا کرتے جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. وہ اجازت لی, ابھی ابھی شادی ہوئی تھی, اجازت لیتے تھے. اجازت لے کے ایک دن جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ہتھیار ساتھ لے لو, اپنے ہتھیار ساتھ لے لو, جنگ ہے. کہیں بنو قریظہ کے لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. تو انہوں نے اپنے ساتھ ہتھیار لے لیے. جب گھر پہنچے تو دیکھا بیوی باہر کھڑی ہے. غیرت میں آ گئے. ہم غیرت میں آتے ہیں تو ان کی غیرت جو ہے تیش میں آ گئی. انہوں نے فوراً اپنا نیزہ نکالا کہ اپنی بیوی کو مار دیں. بس کی بات ہے؟ بولنے کی بس کی بات نہیں ہے. نیزہ نکالا کہ مار دیں. بیوی نے کہا اپنا نیزہ اپنے پاس رکھیے, گھر کے اندر جائیے, دیکھیے کس وجہ سے میں باہر ہوں. اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ ہے, براجمان ہے ان کے بستر پر, لپٹا ہوا ہے اور ایسے بیٹھا ہے. تو انہوں نے اس نیزے کو نکالا اور اسی نیزے سے اس سانپ کو پرو دیا, مار دیا اس کو. جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو سانپ نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور ان پر بھی وار کر دیا, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا سانپ نے پہلے دم توڑا یا صحابی رسول نے پہلے دم توڑا معلوم نہیں ہے, دونوں مر گئے, دونوں کا انتقال ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے, کہا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان وفدا من الجن قد اسلموا. مدینے میں چند مسلمان جن رہنے لگے ہیں, مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ یہاں رہ رہے ہیں. تم میں سے کوئی اپنے گھر میں سانپ دیکھے تو 3 مرتبہ اسے اجازت دے. بعض روایتوں میں 3 دن. ابن عربی نے لکھا ہے بہت مشکل ہے, 3 دن اپنے گھر میں سانپ رہے, کہاں سوئیں گے آپ؟ 3 دن کیسے ہوگا؟ نہیں, راجی انہوں نے بتایا 3 مرتبہ اس سے کہے اللہ کے ناموں کا واسطہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو یہاں سے نکل جا. 3 مرتبہ کہے, اس کے باوجود بھی نہ جائے تو اس کو مار دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان ہے وہ شیطان ہے. تو لہذا بعض جن سانپ اور کتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جنوں کی تیسری قسم وہ ہے جو اکثر سفر پر ہوتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں, کوچ کر جاتے ہیں. میں زیادہ دلیلیں نہیں, سورۃ الاحقاف کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ نے سورۃ الاحقاف میں بتایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں پہنچے, تفصیل میں نہ جاؤں, تو وہاں جنوں کی ایک جماعت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا. وہ جن کوچ کر رہے تھے, سفر کر رہے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا انصتو, چپ ہو جاؤ اور غور سے سنو. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی آواز چلے فرق نہیں پڑتا, امام صاحب کتنی پیاری آواز میں پڑھیں فرق نہیں پڑتا. دلوں میں ہمارے کوئی کپکپاہٹ آتی نہیں کیونکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں. اللہ المستعان. تو قرآن سن کر انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ, غور سے سنو. انہوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم کو جا کر ڈرانے لگے. کیا ڈرایا انہوں نے؟ توحید کی دعوت دی. پڑھیے سورۃ الجن پڑھیے. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. توحید پرست ہو گئے. کہے کہ ہم نے قرآن مجید سنا ہے جو عجیب کلام ہے, جو نیکی کی طرف بلاتا ہے, ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اور یہ بھی سنو اللہ نے اپنے لیے نہ بیوی نہ بیٹا کچھ نہیں بنایا. اللہ نے کچھ نہیں بنایا. متخذ صاحبۃ ولا ولدا. سبحان اللہ. تو ایمان لائے. الغرض جنوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. آخری ایک 2 باتیں میں کہہ دوں کیونکہ آپ کی گھڑی مجھے بار بار نظر آ رہی ہے. پہلی بات یہ ہے, کیا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ہے؟ سنا ہم نے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں, کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں. کیا جن بھی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک جن مقرر کیا ہے. اب گھر میں جا کر اپنی بیویوں کو یہ نہ بتائیں ورنہ وہ کہیں گے آپ آئے کہ آپ کا جن آیا ہوا ہے. ہاں, اللہ نے, صحیح روایت ہے,
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منا من احد الا وقد وکل له قرینہ من الجن، ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اللہ نے اس کا ایک ساتھی جن مقرر کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی جن مقرر ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاي، میرے ساتھ بھی مقرر ہے، إِلَّا قَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، اس جن کو مسلمان بنا دیا، اس جن کو مسلمان بنا دیا، تو لہذا وہ میری بات سنتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے۔ اس سے مشہور روایت ہے جب کوئی انسان نماز کے لیے تنہا کھڑا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آڑ رکھ کر سترا رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر رکھ کر نہ پڑھے، کوئی گزرے تو سامنے سے روکنا چاہیے، یہ سنت مفقود ہے، روکنا چاہیے، اگر نہ رکے تو دھکا دینا چاہیے۔ الغرض صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم کے ایک الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، دھکا دے، اگر نہیں مانتا ہے جھگڑا تو جھگڑا صحیح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ قَرِينَهُ الشَّيْطَانُ، اس کا جو دوست شیطان ہے اسے ابھار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نماز توڑ کے جا، الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ساتھ اس کا دوست شیطان ہے۔ الغرض بہرکیف آخری جو بات کہنی ہے مجھے، جنوں کے پھیلنے کا وقت کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کب کھیلنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ عصر کے بعد، کب تک؟ عشاء تک، مغرب میں نہیں آتے بچے ہمارے، عشاء تک کھیلتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب کا وقت جب شام ہونے لگتی ہے تو شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، تو لہذا اپنے بچوں کو روک لو اور اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کرو، کیونکہ بند دروازہ شیطان نہیں کھولتے۔ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہو، جب کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہو، کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ آتا ہے، اور جب آپ بسم اللہ السلام علیکم بول کر داخل ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے یہاں داخلہ ہماری انٹری نہیں ہے۔ جب آپ بسم اللہ بول کر کھاتے ہیں، شیطان کہتا ہے نہ لاڈجنگ ہے نہ بورڈنگ ہے ادھر، ہاں نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے، یہاں سے چلے جاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، بسم اللہ۔ الغرض شیطان سے بچنے کی کچھ احتیاطی تدابیر، سب سے پہلے صبح شام اذکار میں مشغول رہیں، نمازیں پڑھیں، شیطان آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 2، شیطان و جن سے پناہ مانگیں، اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی تلاوتیں اپنی گھر میں ہو، بار بار تلاوت ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سوتے وقت آیت الکرسی کی عادت کروائیں، خود پڑھیں، بچوں کو عادت کروائیں۔ بچے اس وقت تک نہ سوئیں جب تک آیت الکرسی، معوذتین، قل هو اللہ احد نہ پڑھیں، خود دم کر لیں، پڑھ کر کے اس طرح پھر اپنے سارے جسم پر بچے 1-2 بار آپ 10 بار آپ سکھا دیں، بچے خود کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے شیطان کا کبھی بھی وسوسہ ہو تو شیطان سے پناہ مانگیں، گھر میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت گھر کی دعا پڑھیں، السلام علیکم بول کر داخل ہوں، نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ صحیح احادیث سے ساری چیزیں ثابت ہیں۔ آخری میں ایک چیز ہے جس کی ہم کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ بولیں گے شیخ ہم نماز کے بعد کے سوچ نہیں پڑھتے، سبحان اللہ نہیں پڑھتے، نماز ہوتے ہی بھاگ جاتے ہیں ہم، استغفر اللہ۔ تو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ آیت الکرسی سب سے بہترین ہے، خود اللہ نے اتاری ہے اور شیطان نے اس کا پتہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ کی جانب سے ایک نگران، ایک محافظ، ایک باڈی گارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شیطان اور جن کے مکر سے بچائے، شیطانوں کے شر سے بچائے، انسانی شیطانوں کے شر سے بچائے، انسانی شیطانوں کے مکر سے بچائے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مال کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے دین کو بکاؤ نہ بنا، ہمارے عورتوں کے ایمان کو مضبوط فرما، وہ کسی بابا کے پاس نہ جائیں،
کسی عامل کے پاس نہ جائیں، خود اپنا علاج اپنے گھر میں کریں، اپنا رقیہ خود اپنے گھر میں کریں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ اے اللہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے رخصت فرما تو شہادتین کے ساتھ رخصت فرما، اور جب ہمیں اکٹھا فرما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اکٹھا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب و عذاب کے داخل فرماوے، آمین۔ اے اللہ جو ہم میں قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو تجارتوں میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، جو اپنی ڈیوٹیوں میں پریشان ہیں اللہ ان کی ڈیوٹیوں میں آسانی عطا فرما، اے اللہ جو اپنے گھروں کے ماحول سے پریشان ہیں ان کے گھروں کو دیندار بنا دے، ان کے بچوں کو نیک بنا دے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔